اس آیت کریمہ میں اسلام کے اعتبار سے قرآن کی اہم ترین آیت ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ آیت بڑی اہم ہے. اس آیت کریمہ میں بتلایا اللہ رب العزت نے کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے طور پر. یعنی اللہ کے ایک حکم کو مانا اور دوسرے حکم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، یہ صحیح نہیں ہے. اگر اللہ کی بات ماننی ہے تو پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہ جذبہ ہو کہ پورے اسلام میں اور پورے اسلام کے احکامات کو ہم عمل کریں گے. تو اس لحاظ سے آیت جو ہے بڑی اہمیت کے قابل ہے. مثال کے طور پر نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. زکوٰۃ کا حکم کس نے دیا؟ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے. روزہ کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اسی طرح اور بھی احکامات جو ہیں سب کو دینے والا کون ہے؟ احکام اللہ. اسی طرح جو باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، مثال کے طور پر شراب نہیں پیو، منع کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جھوٹ نہیں بولو، کسی پر تہمت مت لگاؤ، اور بھی جو احکامات ہیں منع کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اب اگر کوئی آدمی بعض احکام کو مانے اور بعض کو کیا کرتے ہیں؟ پیٹ کے پیچھے ڈال دے. مثال کے طور پر یہ کام کرنا اس کو اچھا لگ رہا ہے تو اس نے یہ کام کر لیا، اور ذرا سا مشکل جو ہے عمل آ گیا، اس کو کیا کر دیا؟ پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. تو یہ صحیح نہیں ہے. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے ایک احکام کو مانا اور دوسرے کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، کیا آیا تھا؟ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں آیا تھا، جو پچھلی امت گزر چکی ہے اس کے بارے میں. اللہ نے کیا کہا تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ میرے کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. اور آگے سزا بتلائی تھی. کیا؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میرے کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، الا خزي فما جزاء من الحیات الدنیا الا خزي، ان کا بدلہ کیا ہے؟ دنیا میں ذلیل کر دیے جائے اور رسوا کر دیے جائے، اور آخرت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. تو یہ اسرائیلیوں کے بارے میں، بنی اسرائیلیوں کے بارے میں کہا تھا کہ میرے کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو. دو سزا بتائی تھی، ایک دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیے جاؤ گے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ گے. اسی طرح یہاں پر سمجھیے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ. بڑی انداز قرآن کا عجیب ہے. مثال کے طور پر ہم سمجھاتے ہیں آپ کو، آپ اس گھر میں داخل ہو گئی ہیں یا ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس گھر میں داخل ہو جاؤ؟ ایمان کسی دوسرے کو نہیں کہا، اہل ایمان کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ پورے طور پر اسلام میں. عجیب انداز ہے. مقصد وہی ہے، اللہ کے احکام کو، ایک احکام کو ماننا، دوسرے کو کیا کر دیا؟ پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. یہ صحیح نہیں ہے. اگر ماننا ہے تو پورے طور پر مانو. ہاں اگر کوئی کمی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لو، یہ سی بات ہے. لیکن وہی بات، میٹھا میٹھا وقت اور کڑوا کڑوا خود ہو والا حساب پسند نہیں اللہ کو. داخل ہو پورے طور پر اسلام کے اندر. اور آگے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے بتلائے ہوئے راستے پر مت چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کے بارے میں کیا کہا؟ اس کے بتائے ہوئے نقشے پر، اس کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر مت چلو. وہ کیا ہے؟ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان یہ تو چاہتا ہی ہے. پہلا پارہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان جنت سے نکالا گیا. اب وہ
یہ چاہتا ہی ہے کہ میری اصل کمائی ہے کہ اپنے ساتھ جتنا سے زیادہ آدم کی اولاد کو ہم جہنم میں داخل کرا دیں، یہی میری کامیابی ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ ہم اپنے ساتھ میں جتنا سے زیادہ جہنم میں داخل کرا دیں لوگوں کو، آدم کی اولاد کو، یہی میری کامیابی ہے۔ تو اللہ نے بار بار واضح طور پر بتایا کہ نقشے قدم پر، اس کے نقشے قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آگے کہا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر تم پھسلنے لگو بعد اس کے کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم، تو جان لو بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ایک طرح کا دھمکی کا انداز ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر تمہارے پاس واضح تعلیمات آ گئی ہیں، شیطان سے بچنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے اور اللہ کے دین سے دور ہو گئے تو کیا کہا؟ جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اللہ جو ہے کون ہے؟ عزیز ہے اور حکیم ہے، زبردست ہے۔ عزیز کا مطلب زبردست ہے، ایک طرح کا دھمکی کا انداز ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے دین سے منہ موڑ دیے، اس کے بعد کہ تم پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، تو اللہ کیا ہے؟ زبردست عذاب دینے والا ہے۔ عزیز ہے مطلب زبردست ہے، اور حکیم ہے مطلب اس میں اس کی حکمت ہے۔ اگر جزا و سزا کا کوئی رول ہی نہ ہو تو پھر امتحان دار دنیا کیسے ہو گیا؟ ہر چیز میں جزا و سزا ہے۔ بچہ امتحان دیتا ہے تو فیل ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ فیل ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے تو اس میں کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے۔ اگر اس کو سب کو معافی کر دے گا تو پھر دنیا میں سب عیاشی نظام کر پائے گا؟ نہیں۔ تو کہا جو اللہ عزیز ہے اس میں حکمت ہے، یعنی اللہ زبردست ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کا حکمت ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔